ناظرین، انڈیا کو اب بالی ووڈ کی فلمی دنیا اور نام نہاد فرضی چیلی سرجیکل سٹرائکس کے خمار سے باہر نکل آنا چاہیے، کیونکہ حقیقت کے میدان میں ISI کے مارخوروں نے بھارتی خفیہ ایجنسی را کو چاروں شانے چت کر دیا ہے۔ جنگیں اب صرف سرحدوں پر گولیوں سے نہیں بلکہ کمپیوٹر کی سکرین پر خاموشی سے بھی لڑی جاتی ہیں، اور اس آن لائن شطرنج کی بساط پر ISI نے وہ مہرہ چلایا ہے جس نے بھارت کے دفاعی انفراسٹرکچر کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ دوستو، ایک کہاوت ہے جو ویسے تو سلینگ ہے مگر یہاں فٹ بیٹھتی ہے کہ سڑک اور ٹھڑک کا کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ تو جناب، یہی کہانی ہے انڈین ڈیفنس ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن یعنی DRDO کے 59 سالہ ڈائریکٹر پردیپ کرولکر کی، جو ایک مطمئن شادی شدہ زندگی گزار رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ 10 جون 2022 کو برطانیہ کے ایک نامعلوم نمبر سے آنے والا ایک سادہ سا میسج ان کے پورے کیریئر اور بھارت کے ایٹمی غرور کو خاک میں ملا دے گا۔ زارا داس گپتا بن کر ISI کے ایک مبینہ ایجنٹ نے ایسا جادو چلایا کہ جو ڈائریکٹر بھارت کے سب سے حساس میزائل پروگرام کی نگرانی کر رہا تھا، وہ محبت میں اندھا ہو کر سینکڑوں صفحات پر مشتمل خفیہ دستاویزات زارا کے قدموں میں ڈھیر کر گیا، جن پر بھارت کے اربوں ڈالرز کا دار و مدار تھا۔ یہ صرف ایک ہنی ٹریپ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسا سائلنٹ آپریشن تھا جس نے انڈین ایئر فورس اور میزائل پروگرام کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ اگر دیکھا جائے تو یہ معاملہ صرف ایک بوڑھے افسر کی ٹھڑک کا نہیں، بلکہ بھارت کے پورے سیکیورٹی اور کاؤنٹر انٹیلیجنس سسٹم کے فیلیور کا واضح ثبوت ہے۔ جب وہ مبینہ ایجنٹ چہرے پر پردہ کیے پیاری پیاری تصاویر بھیج کر کرولکر کو اکساتی تھی اور پوچھتی تھی کہ کیا تم نے رافیل دیکھا ہے، کیا اس پر میٹیور میزائل دیکھا ہے، تو بھارتی دفاع کے یہ سربراہ پڑ سب راز اگل دیتا تھا۔ کرولکر کی جو چیٹ لیک ہوئی ہے اس میں اس کی جانب سے استعمال کیے گئے لفظ اور اس کی بڑکیں بھی انتہائی دلچسپ ہیں۔ جیسے وہ کہتا تھا کہ ہاں، فلاں میزائل کا ٹرائل ابھی باقی ہے اور وہ ٹرائل میں نے ہی کرنا ہے۔ اس ہنی ٹریپ کا یہ نتیجہ نکلا کہ براہموس میزائل، اگنی 6 پروگرام اور رافیل طیاروں کی خفیہ تفصیلات وقت سے پہلے پاکستان پہنچ گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مارکہ حق کے دوران انڈیا نے نام نہاد آپریشن سندور لانچ کیا تو پاکستان دشمن سے ایک نہیں بلکہ 10 قدم آگے تھا، کیونکہ امن کے دنوں میں پاک فوج اور ISI نے اپنا تمام ہوم ورک مکمل کر لیا تھا۔ ISI کی ان خاموش مارخوروں کی عقابی نظر کا عالم یہ تھا کہ بھارتی فوج کی سب سے اہم اور حساس ترین میٹنگز کی اندرونی ویڈیوز تک لیک ہو گئیں، جس نے انڈین ہائی کمانڈ کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا۔ اس ماسٹر اسٹروک کا سب سے عبرتناک منظرنامہ اس وقت سامنے آیا جب جنگی میدان میں بھارت کے نام نہاد ناقابل شکست رافیل طیارے نہ صرف تباہ ہوئے بلکہ انڈین ایئر فورس کے پائلٹس کو اپنے مہنگے ترین رافیل طیاروں میں نصب میٹیور میزائل کا ایک سنگل بٹن دبانے تک کا موقع نہیں ملا۔ وہ فضا میں بے بس کھڑے رہے کیونکہ ان کا پورا سسٹم، ان کی حکمت عملی اور ان کے ہتھیاروں کی کمزوریاں پہلے ہی بے نقاب ہو چکی تھیں۔ ISI نے بغیر ایک بھی گولی چلائے صرف دماغ اور بہترین پلاننگ کے بل بوتے پر دشمن کے پورے جنگی نظام کو مفلوج کر کے رکھ دیا۔ یہ کہانی ثابت کرتی ہے کہ جدید دور کی جنگیں صرف فلمی ڈائلاگز اور میڈیا کے شور سے نہیں بلکہ انٹیلیجنس کے میدان میں لڑی اور جیتی جاتی ہیں۔ یہاں ISI کے خاموش کھلاڑیوں نے ایک بار پھر دنیا کو بتا دیا کہ سائلنٹ وارفیئر کا اصل بادشاہ کون ہے اور را کو اپنی اوقات میں کیسے رکھا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ کہانی شروع ہوئی 10 جون 2022 کو جب جمعے کے دن DRDO کے ڈائریکٹر پردیپ کرولکر کو اپنے فون پر ایک میسج ملا، اور یہ میسج اس وقت ملا جب وہ پونے کے ہائی سیکیورٹی DRDO کمپلیکس کے اندر موجود تھے۔ یہ پیغام ایک ان نون نمبر سے آیا تھا جس کا کنٹری کوڈ برطانیہ کا تھا، یعنی کہ +44۔ پروفائل زارا داس گپتا نامی خاتون کا تھا جس نے خود کو لندن میں رہنے والی نوجوان سافٹ ویئر انجینئر بتایا۔ گفتگو عام انداز میں شروع ہوئی، جلد ہی یہ فلرٹ اور رومانوی باتوں میں بدل گئی، اور پھر بھارت کے میزائل پروگراموں جیسے براہموس اور دیگر فوجی نظاموں پر بات چیت شروع ہو گئی۔ انڈین تفتیشی حکام نے عدالت کو بتایا کہ پردیپ کرولکر زارا نامی خاتون کو اپنے کام سے متعلق ایسے قصے سناتے جیسے وہاں سب کچھ وہی کرتے ہوں۔ اس کیس کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ پردیپ کرولکر اس خاتون سے نہ صرف واٹس ایپ پر رابطے میں تھے بلکہ دونوں میں ویڈیو کالز بھی ہوتی تھیں، وائس نوٹ کا تبادلہ بھی کیا جاتا تھا۔ خاتون کی جانب سے پردیپ کو تصویریں اور ویڈیوز بیچی جاتی تھیں، لیکن ان سب میں کہیں بھی زارا داس گپتا نامی خاتون کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ اس سے آپ پردیپ کرولکر کی ٹھڑک کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چہرہ دیکھے بنا ہی موصوف حساس ترین معلومات اور دستاویزات اس خاتون کو بیچتے رہے۔ ان دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی انتہائی دلچسپ تھی۔ جیسے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ زارا داس گپتا نے کرولکر سے پوچھا، براہموس بھی آپ کی ایجاد تھی بیب، وہ خطرناک والی؟ اس پر کرولکر نے جواب میں کہا، میرے پاس تمام براہموس ورژنز کی ابتدائی ڈیزائن رپورٹ ہے
تقریباً 184 صفحات پر مشتمل۔ ایک اور گفتگو میں اس نے پوچھا کہ بھارت کے اگنی 6 میزائل منصوبے کی پیش رفت کہاں تک پہنچی ہے اور کیا اس پر وہ کام کر رہے ہیں۔ پردیپ کرولکر نے جواب دیا، ابھی کچھ وقت لگے گا۔ تفتیشی حکام کا کہنا ہے کہ اگلے کئی مہینوں میں گفتگو براہموس اور اگنی 6 سے بڑھ کر رافیل لڑاکا طیاروں، میٹیور میزائل، بغیر پائلٹ جنگی طیاروں، ڈرون منصوبوں اور فلپائن کو براہموس کی برآمدات تک جا پہنچی۔ یہاں تک کہ پردیپ کرولکر نے زارا کو یہ تک بتایا کہ فلپائن انڈیا سے مزید براہموس میزائل خریدنے جا رہا ہے۔ پردیپ کرولکر اس وقت گرفتار ہیں اور پونے کی عدالت میں ان پر آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور جاسوسی سمیت کئی الزامات پر مقدمے چل رہے ہیں۔ پردیپ کرولکر کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جس دلدل میں کود گئے ہیں وہاں سے آگے جانے کا کوئی راستہ ہے اور نہ ہی واپسی کا، اس لیے انہوں نے اپنے تئیں اس قصے کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا۔ کرولکر نے مئی 2023 میں اچانک زارا داس گپتا کا نمبر واٹس ایپ پر بلاک کر دیا، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پردیپ کے موبائل میں زارا 2 ایسی ایپس انسٹال کروا چکی تھی جس سے سارا ڈیٹا اسلام آباد پہنچ چکا تھا، لیکن پردیپ کرولکر نے اپنے تئیں سمجھا کہ وہ اس سب سے جان چھڑوا لے گا، لیکن نمبر بلاک کرتے ہی اسے انڈیا کے ایک ان نون نمبر سے میسج موصول ہوا کہ اسے بلاک کیوں کر دیا گیا۔ اس پر کرولکر کو کچھ سمجھ نہ آیا۔ خیر، اس نے اپنے موبائل سے تمام ڈیٹا ڈیلیٹ کرنے کی ناکام کوشش کی اور پھر اچانک بھارتی ایجنسیوں نے پردیپ کرولکر کو دھر لیا۔ اس کی گرفتاری بھی خوب ڈرامائی انداز میں ہوئی، کیونکہ جس انڈیا کے نمبر سے کرولکر کو میسج ملا وہ ناگپور کے کسی نوجوان کے نام پر تھا۔ اس نوجوان سے اس کے دوست نے سم مانگی تھی جو اس نے خرید کر دی۔ اس دوست کو کسی اور دوست نے سم خریدنے کا کہا تھا، اور جس دوست کی ایما پر یہ سب ہو رہا تھا اسے بھی کسی خاتون نے ہی سم خریدنے کی فرمائش کی تھی۔ اب بھارتی تفتیش کاروں نے جب اس خاتون کے پروفائل کو کھنگالا تو زارا داس گپتا اور اس خاتون پروفائل کو ایک ہی آئی پی سے لاگ ان کیا گیا تھا، اور وہ آئی پی ایڈریس تھا اسلام آباد کا۔ تو جناب، آپ کو ساری کہانی سمجھ آ ہی گئی ہوگی۔ ناظرین، یہ ہے حقیقت کی وہ دنیا جو بالی ووڈ کے اسٹوڈیوز میں تیار نہیں ہوتی، بلکہ اسلام آباد کے بند کمروں میں بیٹھ کر لکھی جاتی ہے۔ انڈیا جو سالہ سال سے فرضی سرجیکل سٹرائکس کے جھوٹے خواب بیچ کر اپنی عوام کو بہلا رہا تھا، اسے اب سمجھ جانا چاہیے کہ فلمی سکرپٹ اور میدان جنگ کے سکرپٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ پردیپ کرولکر کا یہ کیس صرف ایک افسر کی ناکامی نہیں، بلکہ انڈین سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کے کاؤنٹر انٹیلیجنس اور ان کی نام نہاد خفیہ ایجنسی را کی پیشہ ورانہ موت کا کھلا اشتہار ہے۔ جس ملک کا سب سے حساس میزائل ڈائریکٹر ایک فرضی چہرے کے چند ڈیجیٹل تصویروں کے سامنے اپنے پورے ملک کا ایٹمی اور دفاعی غرور ڈھیر کر دے، وہ ملک پاکستان کو سرپرائز دینے کے خواب دیکھتا ہے۔ براہموس کی خامیاں ہوں، اگنی 6 کی پیش رفت ہو، یا رافیل طیاروں کی میٹیور میزائل کا وہ خفیہ ڈیٹا جس پر انڈیا فضاؤں میں راج کرنے کے دعوے کرتا تھا، آئی ایس آئی کے مارخوروں نے جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی انڈیا کے ان تمام مہروں کو چیک میٹ کر دیا تھا۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے کہ جب مارکہ حق کی گھڑی آئی اور انڈیا نے اپنے فردی آپریشن سندور کے ذریعے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی، تو فضاؤں میں ان کے رافیل طیارے ایسے بے بس تھے جیسے کوئی لکڑی کے کھلونے ہوں۔ پائلٹس کو اپنے کروڑوں ڈالرز کے ہتھیاروں کا ایک سنگل بٹن دبانے کا موقع تک نہیں ملا، کیونکہ ان کا پورا سسٹم پہلے ہی ہیک اور ڈیکوڈ ہو چکا تھا۔ یہ ہے سائلنٹ وار فیئر، یہ ہے وہ خاموش جنگ جس میں بغیر گولی چلائے، صرف دماغ، بہترین پلاننگ اور رکابی نظر کے بل بوتے پر دشمن کی پوری سیکیورٹی ہائی کمانڈ کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا گیا۔ انڈیا کو اب سوشل میڈیا کے شور اور میڈیا کی بڑکوں سے باہر نکل کر اس تلخ حقیقت کو تسلیم کر لینا چاہیے کہ شطرنج کی اس آن لائن بساط پر ہمیشہ کی طرح راہ کو اس کی اوقات یاد دلا دی گئی، اور آئی ایس آئی کے مارخوروں نے ایک بار پھر دنیا کو بتا دیا کہ جدید دور کے اس ڈیجیٹل میدان جنگ کا اصل اور بے تاج بادشاہ کون ہے۔ اللہ رب العزت پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔